سورہ مبارک الفاتحہ۔ سلام علیکم محمد وعلیکم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات سامع اکرام سلسلہ مجالس کی یہ چھٹی مجلس ہے۔ ہمارے گفتگو ہدایت اور ولایت سلسلہ گفتگو کو ہم نے یہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے پہلے ہادی بھیجا ہے، اس کے بعد ہدایت حاصل کرنے والوں کو بھیجا ہے۔ پہلے رہنما کو بھیجا ہے کہ وہ رہنمائی کرے، اور جو رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں وہ بعد میں آئے۔ اور یہ خلقت اولیہ میں پروردگار عالم نے اس چیز کو رکھا ہے۔ پہلے آدم کی خلقت ہوئی، اس کے بعد پروردگار عالم نے موجودات کو خلق کیا، اور یہ ہم نے یاد بیان کیا کہ یہ ہادی، یہ رہبر، یہ رہنما نبی یا جانشین اس کا ہوگا، یا امام ہوگا، یا جو ہے ولی ہوگا، اور اس کے بنانے کا حق جو ہے، ہادی کے بنانے کا حق، یا یوں کہوں کہ رسول کے جانشین بنانے کا حق، یا یہ کہوں کہ ولی بنانے کا حق مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ رسول کے بعد خلافت کو لیتے ہیں تو پروردگار عالم واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بس خلیفہ کون بنائے گا؟ خدا، اول کا نام، پہلی بات۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد خلافت ہے تو خلیفہ کون بنائے گا؟ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جیسا ہے وہ ویسے ہی کو انتخاب ہوگا۔ اگر میری بات یہ پہنچ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے میں ہوں گناہگار انسان، میں کس کو انتخاب کروں گا؟ اپنے جیسے۔
کوشش تو کروں مجھ سے اچھا مل جائے، لیکن کیونکہ میں ہوں غیر معصوم تو میں معصوم کو انتخاب نہیں کر سکتا، میرے اندر جو ہے قوت اور طاقت ہے ہی نہیں، بس آج ہی نہیں ملی۔ لیکن وہ کمال مطلق ہے، توجہ کیجیے گا، وہ پروردگار عالم کمال مطلق ہے جب وہ کسی کو خلیفہ بنائے گا، رسول بنائے گا، ولی بنائے گا تو بے عیب بنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خلیفہ میں، رسول کے خلیفہ، اللہ کے خلیفہ میں کوئی عیب نظر آ گیا، کوئی عیب ہوا تو کیا کہا جائے گا؟ اس نے بنایا تھا، یعنی اس کی ذات پر حرف آ جائے گا، اور وہ ذات ہے بے عیب۔ جب وہ ذات بے عیب ہے تو اب جس کو بنائے گا اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہوگا۔ لوگ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن تلاش کر نہیں پائیں گے کیونکہ بے عیب ہے، اس لیے اس نے معصوم بنایا۔ نمبر 2 کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد خلیفہ نہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ رسول کے بعد جو وہ سلسلہ امامت کا ہے، تو اب امام بنانے کے لیے بھی پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ بس دونوں چیزیں، چاہے اب ہمارے برادران لے خلافت کو یا ہم لے کہ امامت کو، رسول کے بعد بنانے کا حق نہ مجھے ہے نہ ان کو ہے، نہ ہمیں ہے نہ ان کو ہے۔ اب بنائے گا کون؟ اللہ۔ اور جب پروردگار عالم بنائے گا تو اب ہمیں بتائے گا کون؟ نبی۔ توجہ کیجیے گا، اب جب جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنا دیا، اب توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی گفتگو ہے سخت لیکن میں بہت آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابراہیم کو خلیفہ امام بنایا لوگوں کا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں لوگوں کا ان کو امام بنا رہا ہوں۔ تو جناب ابراہیم نے سوال کیا قال ومن ذریتی، کیا یہ میری ذریت میں سے بھی ہے امامت؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ کیجیے گا، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ موبائل جو مجلس میں بول پڑتے ہیں نا، یہ بنائے ہوئے انسان کے ہیں، اگر اس کے بنائے ہوئے ہوتے نا تو ان کو تمیز ہوتی کہ کام بولنا چاہیے کام نہیں بولنا چاہیے۔ تو جو میری طرف رکھیے گا، قال لا ینال عہد الظالمین، کے پروردگار عالم کہ یہ عہدہ میرے ذریت میں سے بھی ہے، کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم کا یہ عہدہ جو مجھے عطا تو نے کیا ہے کہ میری ذریت میں سے بھی ہے، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جواب ہاں میں دیا یا نہ میں دیا؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جواب ہاں میں ہے یا نہ میں ہے؟ نہ میں ہے نہ ہاں میں ہے، نہ ہاں نہ نہ۔ پھر کیا دیا جواب؟ کہ معیار دیا ہے کہ ابراہیم دیکھو نہ ہم یہ کہتے ہیں ہاں نہ یہ کہتے ہیں نہ یہ تم کو معیار دے رہے ہیں کہ اس عہدہ امامت پر ظالم نہیں آ سکتا۔ اب جو بھی ظالم نہیں ہوگا وہ امام بن سکتا ہے۔ اب ظالم کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، دیکھیے کہ انسان 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، انسان 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا پوری زندگی اس کی عصمت پر گزری ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں معصوم، جیسے ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ نمبر 2، یا پوری زندگی گناہ میں گزری، جیسے یزید معلوم شرابی، نہ جانے کیا کیا کرتا۔ تیسرا، وہ کہ جس کی ابتدائی زندگی اچھی تھی لیکن آخر میں آ کے برا بن گیا، ابن ملجم، شمر، یہ وہ ہیں کہ جو مولا کے ساتھیوں میں سے تھے
جنگ صفین میں مولا کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے، گئے ہیں مولا کے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن ابن ملجم یہ شمر بعد میں پلٹ گئے۔ 3 صورتیں۔ چوتھی صورت کہ ابتدا کی زندگی بری تھی لیکن آخر میں آ کر اچھے بن گئے، جیسے حور علیہ السلام۔ تو جو درمیان کی 2 صورتیں ہیں، پوری زندگی گناہ میں گزری، آخری زندگی جو ہے اس کی اچھی نہیں گزری، یہ 2 تو امام نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے اب اگر برادران سے بھی جا کر پوچھے تو آپ ان سے کہیں گے کہ انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تو وہ کہیں گے جا کر دیکھو کہ اس کا آخری فعل کیسا تھا، اس کا آخری فعل کیسا تھا۔ اگر اچھا تھا تو جنت میں، پر اگر برا تھا تو جہنم میں۔ تو عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، میں اور آپ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، جب میں اچھا کام کرتا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا اللہ راضی ہو گیا۔ اور جب میں برا کام کرتا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ناراض ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ آپ مجلس میں ہیں، اللہ راضی آپ سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کسی کو مار رہے ہیں تو کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ ہے ایسا ہی نہیں ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، اچھا کام کروں تو آپ کہیں گے رضی اللہ، اور اگر میں برا کام کروں تو آپ کہیں گے لعنت اللہ۔ تو کیا خدا کا چہرہ کوئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اچھا کام کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں مولانا آپ رضی اللہ ہو گئے، اگر میں برا کام کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں لعنت اللہ ہو گیا، یعنی اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے؟ کیا خدا کا کوئی چہرہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا، اللہ راضی ہے اللہ ناراض ہے؟ تو عزیزان گرامی کسی کے پاس کوئی چہرہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے حبیب نے ہمیں چہرہ دیا ہے۔ اے فاطمہ، تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے فاطمہ راضی وہ رضی اللہ۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ اگر فاطمہ راضی اللہ راضی، اگر فاطمہ ناراض، اب دیکھتے رہیے کس کس سے سیدہ راضی ہو کر گئی اور کس کس سے ناراض ہو کر گئی۔ تو عزیزان گرامی 2 صورتیں تو نکل گئی، اب رہ گئی پہلی صورت۔ پہلی صورت تو مسلم ہے کہ امام بن سکتا ہے، کہ معصوم ہے، لیکن آخری صورت کہ ابتدا بری تھی آخر میں اچھا ہو گیا، اب یہاں اس شک کو، اس صورت کو کوشش کی ہے کہ امامت میں، خلافت میں داخل کر دے، اور اس کے لیے سہارا لیا روایت کا۔ اور عجیب بات ہے کہ نعرہ بھی خود ہی بلند کیا کتاب کافی، اور جب پھنسے تو روایت، بھائی قرآن پیش کرو نا، روایت کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ روایت کیا لے کر آئے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی معاف کر کے اللہ نے، اب یہ معصوم گویا کہ ہو گئے۔ صاحب میزان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص بھی امامت میں، خلافت میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا ہے قرآن مجید میں، تم روایت پیش کر رہے ہو، ہم آیت دے رہے ہیں۔ نعرہ تمہارا تھا کہ کتاب کافی، لیکن ہم آیت پیش کر رہے ہیں، روایت پیش نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہو جانا، کہ لوگوں کی طرف إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جنہوں نے پہلے ظلم کیا۔ ظلم صیغہ ماضی ہے، اور صیغہ ماضی دلالت کرتا ہے پچھلے زمانے میں کہ کوئی انسان نے ظلم کیا ہو۔ اگر تم لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے اور ان کو اپنا امام یا خلیفہ بنا لیا تم لوگوں نے، تو کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ توجہ کیجیے گا، ظلم جس نے کیا، اب ظلم کہتے کس کو ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کیا ہے؟
ظلم عظیم ہے. بس اگر کسی نے کبھی بھی شرک کیا، تھوڑا اچھا میں اس کو اس طریقے سے سمجھاؤں. دیکھیں ایک صفت ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے موصوف سے جدا ہو جاتی ہے، اور ایک صفت ایسی ہوتی ہے جو موصوف سے جدا نہیں ہوتی. اب اس کو میں توضیح دوں یعنی کیا، اگر نہیں سمجھے آپ. میں ہوں موصوف یعنی کوئی کام کرنے والا. اب جو میں کوئی کام کر رہا ہوں اس کی دو صورتیں، یا مجھ سے جدا ہو جاتی ہے یا ہمیشہ ایک دفعہ اگر میں انجام دوں تو قائم رہتی ہے. اب مثالیں سنتے رہیے گا بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. میں پہلے تھا جاہل، پڑھ لکھ گیا، بن گیا کیا عالم. پہلے آپ مجھے کیا کہتے تھے جاہل، اور آج کیا کہہ رہے ہیں عالم. جاہل کہیں گے مجھے نہیں. بس یہ جاہل ایک ایسی صفت ہے کہ جو مجھ سے جدا ہو گئی، اب میرے اندر نہیں. اب مجھے آپ عالم کہیں گے، جاہل نہیں کہتے. پہلے میں کیا کرتا تھا، پینچر کی دکان تھی میری، میں پینچر لگاتا تھا. پڑھ لکھ گیا، ڈاکٹر بن گیا، تو آپ مجھے کیا کہتے ہیں، پینچر والا کہیے نہیں کہیے. کیوں؟ اس لیے وہ جو صفت پینچر لگانا تھی وہ ختم ہو گئی. اب نئی صفت آ گئی ڈاکٹر، تو اب میں ڈاکٹر ہوں، پینچر والا نہیں ہوں. اب آپ مجھے کبھی بھی نہیں کہیں گے پینچر والا جا رہا ہے، کہیں گے ڈاکٹر صاحب جا رہا ہے. باتیں ہو رہی ہے. ایک صفت ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ انجام پا جائے تو قیامت تک وہ میرے ساتھ قائم ہی رہتی ہے چاہے نہ بھی ہو. مثال والد. میرے بیٹے کا نام علی، مر گیا بیٹا، تو آپ مجھے کیا کہتے ہیں، علی کا بابا. یہ علی کے باپ ہے. علی بیٹا تھا مر گیا، اب کیوں کہتے ہیں یہ علی کا باپ ہے؟ کہیں گے نہیں، کیونکہ والد ایک ایسی صفت ہے اب قیامت تک آپ کو یہی کہا جائے گا علی کا باپ. دوسری چیز صفت بیان کر دوں تاکہ بات واضح ہو. قاتل، میں نے قتل کیا کسی کو، پولیس نے پکڑ لیا، جیل ہو گئی، 10 سال کے بعد جیل سے آ گیا، کیا کہتے ہیں، قاتل کہتے ہیں. نہیں کہتے. کیوں کہتے ہیں؟ بھائی میں نے سزا لے لی، سزا مل گئی، اب تو قاتل نہ کہیے. آپ کہیں گے نہیں، قاتل ایک ایسی صفت ہے کہ جو موصوف سے جدا نہیں ہو سکتی، ہمیشہ رہے گی. تو بس ظالم بھی ایک ایسی ہی صفت ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اگر کسی نے ایک دفعہ بتوں کے آگے سجدہ کیا تو وہ ہے ظالم، اور جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. تو بس مجھے کہنے دیجیے، بتوں کو پوجنے والا امام نہیں ہوتا، بتوں کو توڑنے والا امام ہوتا ہے. سلام پڑھے لیکن محمد والا. اب کوئی ایسا تلاش کرنا پڑے گا کہ جس نے بت توڑے، جس نے کبھی جو ہے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں فتح. اب جا کے جناب ابراہیم کی داستان پڑھ لیجیے گا. ابراہیم نے بت توڑے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیت موجود ہے فتح کا ہے، یعنی جو بتوں کو توڑتا ہے وہ کون ہوتا ہے، فتح. اور علی کون ہے، لا فتح الا علی. یہ بھی ہم نے نہیں کہا، یہ بھی جبرائیل کا سیدھا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن توجہ کیجیے گا، ابراہیم اور علی دونوں کے بت توڑنے میں فرق ہے. ابراہیم نے بت توڑے کب، جب یہ سارے چلے گئے تھے باہر میلے پر، ابراہیم نے بت توڑے. لیکن علی نے کب بت توڑے، جب تمام کے تمام موجود تھے. فرق یہ ہے کہ ابراہیم نے جب بت توڑے ان بتوں کم وقتوں میں اتنی ضرورت پیدا ہو گئی کہ دوبارہ آ گئے.
ابراہیم نے بت توڑے تو باہر آ گئے، لیکن علی نے جب بت توڑے تو آج تک جرت نہ ہوئی کہ دوبارہ آ جائے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد۔ بس اب جان کے نبی خلیفہ یا امام کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ جب اللہ بنائے گا تو اب دکھائے گا کون، بتائے گا کون؟ مصطفیٰ۔ کیونکہ ہم آخری زمانے کے نبی کی اتباع پیروی کرنے والے، جو نبی نے کہا ہے وہ ہم کریں گے۔ تو علی جان کے نبی اب توجہ کیجیے گا، سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ خلیفہ ہو یا امامت ہو، اب چاہے آپ خلیفہ لیں، ہادی لیں، ولی لیں، نبی لیں، رسول لیں، وہ اللہ بنائے گا۔ اب انسان کی پہلی تقریر اور انسان کی آخری تقریر بہت مہم ہوتی ہے، اور میں نے گفتگو ختم کر دی۔ انسان کی پہلی تقریر، انسان کی آخری تقریر بہت مہم ہوتی ہے۔ پہلی تقریر کا نام ہے دعوت ذوال عشیرہ۔ پہلی تقریر کا نام ہے دعوت ذوال عشیرہ۔ اب دعوت ذوال عشیرہ میں کیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے حبیب اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے حبیب اپنے شانے جھکائیے، کس کے لیے؟ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے جس نے آپ کی اتباع کی۔ نبی کے شانے کس کے لیے جھکیں گے؟ جس نے نبی کی اتباع کی۔ قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو تو فاتبعونی، مجھ رسول کی اتباع کرو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ محبت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اتباع کس کی ہے؟ رسول کی۔ محبت اللہ کی، اتباع رسول کی، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ دوست رکھے گا۔ تو اب نبی کے شانے کس کے لیے جھکیں گے؟ نبی کے شانے ہر ایک کے لیے نہیں جھکیں گے، جو نبی کی اتباع کرے گا اس کے لیے شانے جھکیں گے۔ اب تاریخ سے پوچھئے کہ مصطفیٰ کے شانے کس کے لیے جھکے؟ تاریخ کہتی ہے مدینہ کی گلیوں میں یا حسنین کے لیے جھکے یا بتوں کو توڑنے کے لیے علی کے لیے جھکے۔ شانے ہر ایک کے لیے نہیں جھکیں گے، کس کے لیے جھکیں گے؟ جس نے اتباع کی ہے رسول کی۔ اب عزیزان گرامی پہلی تقریر، اب پہلی تقریر میں رسول نے کیا کہا؟ من یعلمنی ھذا الامر، یہ جو میں امر پروردگار عالم لے کر آیا ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اب جو بھی مدد کرے گا، جو بھی، اعلان عام ہے کہ جو بھی مدد کرے گا فَهُوَ أَخِي، وہ میرا بھائی، وَوَزِيرِي، میرا وزیر، وَوَسِيِّي، میرا وسیع، وَخَلِيفَتِي، میرا خلیفہ۔ چار عہدے دے دیے اللہ کے حبیب نے کہ جو بھی میرے اس کام میں مدد کرے گا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وسیع ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ آیا رسول نے کہا علی تم کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں، کہا جو بھی، اب جو بھی اس کام میں مدد کرے گا وہ بھائی بھی ہے، وزیر بھی ہے، وسیع بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، چار عہدے دے دیے تو کھڑے ہو جاتے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا، اگر کھڑا ہوا تو ابو طالب کا نام، عہدے مل گئے چاروں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب پہلی ہی تقریر میں رسول نے خلیفہ بنا دیا، اپنا وسیع بنا دیا، اپنا وزیر بنا دیا، اپنا بھائی بنا دیا، تو جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا کس بات کا عزیزوں؟ یہ دعوت ذوال عشیرہ جا کے دیکھیے، آپ کی تاریخ نہیں لکھا ہے، تاریخ میں ہے سارا واقعہ، قرآن کی آیت ہے۔ اب جب علی بلند ہوئے، علی کو مل گئی عہدے،
اب ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، ابو طالب کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لو بیٹے کی تباہ کرو جا کر. یعنی عقلوں پر اتنے پردے پڑ گئے تھے کہ یہ جو حکم الہی تھا نا ابو طالب کے لیے نہیں تھا، پوری کائنات کے لیے تھا. عزیزان گرامی، پہلی تقریر خلیفہ کون؟ علی. پہلی تقریر میں خلیفہ کس کو بنایا؟ جانشین پیغمبر کون بنا؟ علی. اب آئیے آخری تقریر. آخری تقریر کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آخری تقریر کیا ہے؟ ابلاغ کر دیجیے. دوسری جگہ پروردگار عالم نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ حج سے فارغ ہو جائیں نا، فَانْصَبْ، بس علی کو جو ہے آپ نصب کر دیں. اب عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، غدیر کے میدان میں جیسے پہنچے نا اور یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا رسول بلغ کی، اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ منبر بنوایا پلانوں کا. کس کا منبر؟ پلانوں کا منبر. اور کہتے ہیں یہ پہلا منبر ہے کہ جو بنا ہے منبر. اور پہلا منبر بنا کے رسول نے بتا دیا کہ منبر وہ جگہ ہے کہ جہاں سے علی کے فضائل بیان کیے جائیں. اگر منبر سے علی کے فضائل بیان نہیں ہوتے تو یوں کہوں اس منبر سے، جس منبر سے اہل بیت کے فضائل بیان نہیں ہوتے، وہ منبر نہیں، لکڑی ہوتا ہے. آپ کہیں گے مولانا لفاظی کے نہیں. شام کے دربار میں امام سجاد نے کیا کہا تھا کہ مجھے اجازت ہے ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں. امام سجاد نے بتا دیا کہ جہاں سے فضائل اہل بیت بیان نہ ہو، دوسرے کے فضائل بیان کیے جائیں، وہ منبر نہیں ہوتا، لکڑی ہوتا ہے. منبر وہ ہوتا ہے کہ جہاں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں. بہرحال پلانوں کا منبر بن گیا. جو آگے چلے گئے پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. ایک نقطے پر جمع کیا، توجہ کیجیے گا، ایک نقطے کے اوپر جمع کیا. جو آگے ہے پیچھے آئے، جو پیچھے ہے وہ آگے آ جائے. ایک نقطہ وحدت پر جمع کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو اگر علی سے آگے نکلے تو ہلاکت، اگر علی سے پیچھے رہے تو ہلاکت، اگر جان بچانی ہے تو علی کے ساتھ ساتھ رہو. اس لیے حدیث میں توجہ کیجیے گا، نام یہ تک اس نے نقل کی ہے، لا یتم الشرف الا بولایت علی بن ابی طالب، کہ شرافت تمام نہیں ہوتی مگر تمام ہوتی ہے جہاں ولایت علی بن ابی طالب ہو. اب یہ جملہ کہہ دوں، جہاں پر ولایت علی وہاں پر شرافت، اور جہاں پر ولایت علی نہیں وہاں پہ شرارت. اب دیکھ لیں، دیکھ لیجئے گا کہ جہاں ولایت ہوگی کہیں گے صبر کرو بھائی، خاموش ہو جاتا ہمارا شیعہ. اور جیسے ہی محرم شروع ہوا بدعتوں کا فتوے، موت آنے لگتی ہے فوراً، یہ بدعت وہ بدعت، فلاں پرمٹ نہیں، فلاں پرمٹ نہیں، فلاں جگہ نہیں، فلاں جگہ نہیں، شرارت شروع. کیوں؟ اس لیے وہاں ولایت نہیں. جہاں ولایت وہاں شرافت، اور جہاں ولایت نہیں وہاں شرارت ہو. عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب نے آیت کا انتظار کیا، یا ایھا رسول بلغ آ گئی، خطبہ دیا غلامی. اچھی بات ہے. یہ کون تھے؟ غدیر کے میدان میں کون تھے؟ سارے حاجی تھے، کوئی عام بندہ نہیں تھا. اپنے گناہ بخشوا کے آ رہے تھے، ایک کو چوم کے آ رہے تھے، تین کو مار کے آ رہے تھے. آپ نے دیکھا کوئی انسان کی ویڈیو اگر کوئی دیکھی ہو، ایک بوڑھا شخص کیسے مار رہا ہے شیطان، دیکھا ہو آپ نے، اچھل اچھل کے مار رہا ہے شیطان. تو ایک کو چوما تھا، تین کو مارا تھا شیطان کو. تو عزیزان گرامی،
اور یہ میدان غدیر ایسا میدان تھا کہ جو نقطۂ وحدت تھا ہر جگہ کا، اور تپش تھی دھوپ کی، نیچے سے ریگستان تھا، اوپر سے گنجے تھے، 3 جگہ سے جل رہے تھے، دھوپ، گنجے تھے، سر جل رہا تھا، نیچے سے ریت، زمین سے جل رہے تھے، اور دل جل رہے تھے رسول کی تقریر سے۔ دل جل رہے تھے رسول کی تقریر سے، کیوں؟ رسول فضائل علی کو بیان کر رہے ہیں کہ کون علی، پہچان علی کو۔ بہرحال کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ توجہ کیجیے، بات ختم کر دی میں نے۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب ولی کا معنی کیا ہے؟ جو رسول کے لیے ولی کا معنی، وہی معنی آپ لے لیں علی کے لیے۔ اگر آپ کہتے ہیں جس کا دوست رسول، اس کا دوست علی۔ لیکن جانے توجہ کیجیے گا، قرآن کی آیت بھی ہے ہمارے پاس، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اور وہ شخص بھی ولی جس نے حالت رکوع میں زکات دی۔ تو اب کلمہ ولی کتنی دفعہ آیا آیت میں؟ 3 دفعہ آیا، 3 دفعہ، 1 دفعہ آیا بھائی، انما ولیکم اللہ، بس۔ پھر آگے کیا واو عطف آتا رہا، ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ولی 1 دفعہ آیا آیت میں۔ جب آیت میں ولی 1 دفعہ آیا ہے تو اب ولی کا معنی کیا دو گے؟ جس کا اللہ دوست، اس کا رسول دوست، اس کا وہ دوست جس نے حالت رکوع میں زکات دی، مرضی تو لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو اللہ کے لیے ولی کا معنی کرو گے وہی رسول کے لیے ہے، وہی علی کے لیے ہے۔ یہ معنی تبدیل اس وقت ہوتا ہے جب آیت میں ولی 3 دفعہ آتا یا 2 دفعہ آ جاتا۔ مثال دے دیں، آتیوا اللہ و آتیوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت، آتیوا اللہ 1 دفعہ آتی آ گیا، وَآتِيُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کے لیے اطاعت، رسول کے لیے بھی اطاعت، لیکن اولو الامر کے لیے کلمہ اطاعت نہیں آئے۔ تو اب ماننا کیا پڑے گا؟ اطاعت خدا اور ہے، اطاعت رسول اور اطاعت اولو الامر کوئی اور ہے۔ جب پروردگار عالم رسول اور اولو الامر کے درمیان کلمہ آتیوں کو پسند نہیں کرتا، اگر آپ کو آتیوا اللہ و آتیوا الرسول و آتیوا اولی الامر نہیں ہے، فاولی الامر منکم، جب اللہ تعالیٰ رسول اور اولی الامر کے درمیان کلمہ آتیوں کو پسند نہیں کرتا تو میں رسول اور علی کے درمیان کسی اور کو کیسے پسند کروں؟ صلوات پڑھ مل کر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال میں تو تمہارا فہذا للمولا ہو گیا، ولی کا معنی جو آپ کی مرضی ہے، مجھے نہیں کرنا۔ آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج نعمتیں تمام ہو رہی ہے، آج اللہ دین اسلام سے راضی ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں بھی آیت آ گئی۔ اب ایک شخص چل رہا تھا، آیا رسول کی خدمت میں کہ اپنی طرف سے پیغام دیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ حارث بن نعمان فہری، آیا فہری تھا گیا کہری، اللہ کی طرف سے، کہا اللہ کی طرف سے ہی ہے، کہاں عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ نے کیا بھیجا؟ عذاب، پتھر۔ تو کعبہ اور مولود کعبہ کے فضائل ایک ہیں، کعبہ اور مولود کعبہ کے فضائل ایک، کعبے کا دشمن عذاب پتھر، مولود کعبہ کا دشمن عذاب پتھر۔ صلوات پڑھیں
کعبہ معلوم ہے کعبہ کے فضائل ایک ہے، لیکن سنت نے ان فضائلوں کو نہ دیکھا، طرح طرح کا ظلم کیا، اور ایسا ظلم کیا کہ جو ولی خدا تھا وہ ولی خدا یہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں اگر قصوروار تمہاری نگاہ میں ہوں تو میرے بچوں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کرنا ہے مجھ سے کر، بچوں کو کچھ نہیں، عزیزانو کیونکہ جھولے کی برآمد ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہماری مجلس میں آتے ہیں، مائیں بچوں کو لے کر آتی ہیں، اور خصوصاً 6 محرم کو تقریباً پوری دنیا میں کہوں کہ دن منایا جاتا ہے جناب علی اصغر کا۔ کون علی اصغر؟ ششما، 6 مہینے کے بچے۔ جب حسین نے استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ اصغر کہتے ہیں کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ جیسے ہی علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرایا نا تو کوہرام بپا ہوا خیمے میں، جیسے ہی خیمے میں کوہرام بپا ہوا نا، ایک مرتبہ حسین در خیمے پر آئے اور کہا بہن زینب کیا کوئی بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے جو اتنا گریہ ہو رہا ہے؟ اصغر ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا نہیں بھیا، آپ کے استغاثے پر علی اصغر نے لبیک کہا ہے، لاؤ علی اصغر کو مجھے لا کے دو، علی اصغر کو میں پانی پلا کے لے کر آتا ہوں۔ اصغر حسین لے کر چلے، جیسے ہی حسین لے کر چلے نا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ظالموں دیکھو یہ بچہ پیاس کی وجہ سے کتنا بلک رہا ہے، منہ کھولتا ہے منہ بند کر لیتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا سوال ہے۔ حضرت جانتے ہو کہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ بصر صاحب نے ہرملا کو کہا ہرملا اقطع کلامک حسین، حسین کے کلام کو جدا کر دے۔ کہتے ہرملا نے تیر جوڑا، ایک مرتبہ تیر چلانا چاہتا ہے تیر گر جاتا ہے، دوبارہ چلانا چاہا گر گیا، تیسری مرتبہ جو چلانا چاہا نا ایک مرتبہ بصر صاحب نے کہا ہرملا تجھے کیا ہو گیا؟ مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ تیر چلانے والا بہترین کون ہے، بہادر کون ہے، تو میں تیرا نام لوں گا، لیکن آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے کہ میں تیر چلانا چاہتا ہوں، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کوئی بیوی کہتی ہے ہرملا اپنا تیر بھی دیکھ، میرے بیٹے کا گلا بھی دیکھ۔ عزادارو ایک مرتبہ کہتے ہیں ہرملا نے نشانہ لیا اور آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ تیر چلایا، جیسے ہی تیر چلایا نا ایک پردے غیب سے آواز آئی اصغر تیر اونچا ہے گلا نیچے ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ کہتے ہیں بچے نے لڑائی لی باپ کے ہاتھوں پر، امام زمانہ زیارت الہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس عبداللہ رضی پر کہ جس کے ایک کان سے دوسرے کان، ایک گلے سے دوسرے گلے سے تیر نکل گیا۔ عزادارو یہ تیر کا نکل لگنا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کا خون ہاتھوں اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی کہ نہیں پھینکنا، بارش نہیں ہوگی، زمین پر پھینکنا چاہا، آواز آئی دانا نہیں اگے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ عزادارو اب جو حسین لے کر چلے نا، اب لے کر چلے اعمال آپ بھی کریں گے عاشور میں، 7 دفعہ حسین آگے بڑھے 7 دفعہ پیچھے ہٹے۔ لوگ کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ حسین کیوں آگے چلے پیچھے ہٹے؟ کہا کہ کہہ کر کیا لائے تھے کہ پانی پلانے لے کر جا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور علم بقضاءہ و تسلیما لامر آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے اس لیے ہٹ جاتے ہیں کہ ماں کو کہا تھا پانی پلا کے لا رہا ہوں۔ ازادر پر بہرحال ہمت باندھی ایک مرتبہ خیمے کے در پر آئے اور کہا زینب اصغر کو لے کر آ گیا۔ زینب سے پہلے ایک 4 سالہ بچی تیرے خیمے پر پہنچی اور ایک جملہ کہا بابا اصغر کو پانی
پانی پلا لائے. بابا آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ پیاسی ہے. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. ارے جب دامن ہٹایا تو سکینہ نے کیا دیکھا؟ ارے اصغر پانی سے نہیں جزاکم ربکم عزادارو. خدا آپ کو کوئی غم نہ سوائے غم اہل بیت کے. بس عزادارو ایک مرتبہ ایک ننھی سی قبر کھودی اصغر کے لیے ننھی سی قبر کھودی. جب ننھی سی قبر کھودی نا اصغر کو اس میں دفن کر دیا. جب اصغر کو دفن کر دیا نا عزادارو 11 محرم کو یہ کارواں چل رہا ہے. جب 11 محرم کو کارواں چل رہا تھا ایک مرتبہ سر گننا شروع کیے. جب سر گننا شروع کیے نا تو ایک سر نہیں تھا, ایک سر نہیں تھا. عزادارو ایک مرتبہ کہا کہ نیزے اٹھاؤ, نیزے اٹھاؤ اور کربلا کی زمین میں گاڑنا شروع کرو. عزادارو ایک مرتبہ فضا دوڑی ہوئی گئی رباب کے پاس. رباب تیرے بچے کی خیر نہیں ہے, تیرے بچے کی خیر نہیں ہے. ایک مرتبہ رباب نے کہا کیا ہو گیا؟ میرا بچہ شہید ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ کہا کربلا کی زمین پر نیزے گڑ رہے ہیں. عزادارو اب جو نیزے گڑنا شروع ہوئے ایک ظالم کا ایسا نیزہ لگا اصغر کا لاشا نیزے بھرا گیا. سب ایک دفعہ شہید ہوئے.